عزیزو، آپ نے کلام خدا کو پڑھا، سنا، سمجھا۔ زندہ خدا کہتا ہے کہ پلوٹھے میرے ہیں۔ پلوٹھا کسے کہتے ہیں؟ بڑے بیٹے کو۔ اور یاد رکھیے گا، پلوٹھوں میں زندہ خدا کہتا ہے کہ پلوٹھے میرے ہیں۔ باپ ابراہیم کا بیٹا اسحاق تھا، خدا نے اسے چنا، لیکن آپ دیکھتے ہیں مقدس موسیٰ جو ہے وہ ہارون سے چھوٹے تھے۔ ان تینوں بہن بھائیوں میں مقدسہ ماں مریم جو تھی وہ سب سے بڑی، پھر ہارون، پھر موسیٰ۔ موسیٰ سب سے چھوٹے تھے، لیکن خداوند کہتا ہے پلوٹھے میرے ہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ مقدس داؤد جو ہے یہ بھی اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے بھائیوں میں سے سب سے چھوٹے تھے، لیکن خداوند کہتے ہیں پلوٹھا۔ پلوٹھا کہتے ہیں جو سب سے بڑا ہے، لیکن خداوند یہاں روحانی بات کرتا ہے۔ پلوٹھے جو خداوند کی نظر میں صرف وہ نہیں کہ جو سب سے بڑے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ خداوند نے چھوٹوں کو بھی چنا، بڑوں کو بھی چنا۔ آپ دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح سب سے بڑے تھے، پلوٹھے تھے۔ آپ دیکھتے ہیں مقدس اسحاق جو ہیں وہ سب سے بڑے تھے، پلوٹھے تھے۔ تو اسی طرح جب آپ سلسلے کو دیکھتے ہیں تو روحانی مدد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ پلوٹھے کا مطلب کیا ہے، پلوٹھا مطلب جو اپنے حق کو کسی سے چھین لے۔ چھیننا بری بات ہے، لیکن حق کو، یعنی کہ 6 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 3 بچے ہیں، ان میں سے اگر بڑا ایسا نہیں کہ خدا کی طرف ہے تو اس سے چھوٹا آ سکتا ہے، اس سے چھوٹا اگر ایسا نہیں تو وہ تیسرے نمبر کا آ سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سارے ہی بچے خداوند کی طرف آ جائیں تو وہ سارے ہی پلوٹھے ہیں۔ اس کی نظر میں یہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، یہ ہماری نظر میں لفظ پلوٹھا جو ہے ہم بڑا مان، لیکن جو خداوند کی خدمت کے لیے بڑھ چڑھ کر اپنے آپ کو آگے پیش کرتا ہے وہ پلوٹھا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مقدس یہودا جو تھے وہ چوتھے نمبر پہ تھے، پہلے روبن، پھر آپ دیکھتے ہیں لاوی، شمعون، اور چوتھے نمبر پہ یہودا۔ اور یسوع مسیح کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ یہودا کا شیر ببر ہے۔ تو خداوند نے یہودا کو پلوٹھے ہونے کا ایک رتبہ دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خداوند آج جب ہمیں اتنی بڑی نعمت دیتا ہے، اولاد جیسی نعمت، اولاد جس کے پاس ہے اس کے پاس پوری کائنات کی دولت ہے، اولاد جس کے پاس ہے اس کے پاس پوری کائنات کا سکھ ہے، اولاد جس کے پاس ہے اس کے پاس پوری کائنات اس کے ہاتھوں میں ہے، چاہے وہ ایک اولاد ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اولاد اولاد ہی ہوتی ہے۔ تو جب خدا ہمیں اولاد دیتا ہے تو ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے، جب خدا ہمیں اولاد نوازتا ہے اور کائنات کی سب سے بڑی برکت یہی ہے، رحمت یہی ہے، دولت یہی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ ہو نہیں سکتا، ہمیں خدا کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اور آیت مقدسہ پڑھیں تو وہ کہتا ہے کہ پلوٹھے میرے ہیں، یعنی کہ جب میں نے تجھے اولاد دی تو تو اس اولاد کو میرے لیے بڑا کر، میرے لیے پال پوس۔ میں نے تجھے ایک پروجیکٹ دیا ہے، اس پروجیکٹ پہ تجھے کام کرنا ہے، اس کے اندر میرا کلام ڈال، اس کو دن رات میرے کلام کا ہی خیال ہو۔ کتنا ہی خوبصورت گیت ہے، شام صبح دوپہران میں فریادہ گزارا۔ شام صبح دوپہروں کو زندہ خدا کا کلام اپنے بچوں کو دیجئے، کیونکہ اس نے ہمیں بچے دیے کس لیے ہیں؟ کس لیے دیے ہیں؟ کبھی سوچئے گا۔ اس نے ہمیں یہ بچے اس لیے دیے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو کر یسوع مسیح کی یا خداوند خدا کی یا خدا روح القدس میں ہو کر اس کی جنگ لڑ سکے۔ جنگ مسیحت میں کوئی ڈنڈے سوٹوں کا نام نہیں ہے، کوئی ہتھیاروں کا نام نہیں ہے، یہ روحانی جنگ ہے۔ اور آپ کی میری جنگ شیطان ابلیس سے ہے جو نظر بھی نہیں آتا۔ تو اٹ مینس کہ ہمارے پاس 2 دھاری تلوار ہونی چاہیے، خدا کا کلام، ہمارے پاس ایمان کی سپر ہونی چاہیے، ہمارے پاس راست بازی کا عقود ہونا چاہیے، صلح پاؤں کی پیروں کے اندر جو ہے وہ صلح کی جوتی ہونی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے جو صلح کراتے ہیں، بائبل میں لکھا ہے مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائے۔ جو 2 دھاری تلوار کو اپنے اندر سمائے ہوئے ہیں، دل میں رکھتے ہیں خدا کے کلام کو، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ مبارک ہے وہ جو میرے نام سے، میرے نام کی راستہ بازی سے دن رات ستائے جاتے ہیں۔ آسمان کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے، انہی کی ہے۔ تو شارٹلی آپ کو بتانا چاہوں گا، یہاں پہ ننھے منھے بچے ہیں، چھوٹے، آپ انہیں روٹی کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، انہیں زندگی کی روٹی ضرور کھلائیے گا۔
انہیں زندگی کا پانی ضرور پلائیے گا، اور وہ زندگی کی روٹی اور زندگی کا پانی یہ ہے۔ اگر نہیں کریں گے ایسا، دو نوکریاں کر کے انہوں روٹی کھواندے رہو گے جسمانی، دو نوکریاں کر کے انہوں پانی اچھا پیاندے رہو گے جسمانی، اگر اس کی طرف آپ کا دھیان نہیں نہ ہوگا، میں آپ کو بتاتا ہوں یہی بچے آپ کو دن میں تارے دکھائیں گے۔ میں نے کئی ماؤں کو دیکھا، وہ کہتے ہیں شیطان جیا یہ لیے بہندا ہی نہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم کیا کہہ رہے ہیں اسے، ہم اسے کہہ رہے ہیں، کئی مائیں کہتی ہوئے مر پڑا، مطلب آپ اتنی منتوں سے لیتے ہیں، اتنی جدوجہد سے پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں ہم اولاد حاصل کرنے کے لیے، پھر اس کے بعد جو ٹائم پیریڈ ہمارا ہوتا ہے وہ کتنا مشکل ہوتا ہے، اس کے بعد جب بچہ آ جاتا ہے اس کو بڑا کرتے تو کتنی محنت کا کام ہے یہ ایک ماں اور باپ ہی جان سکتا ہے۔ لیکن ہم کتنے جب تنگ آ کے یہ بچوں کو کہتے ہیں، صرف کس کی وجہ سے؟ فور دی لیک آف نالج، ہمیں خدا کے کلام کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہم اپنے منہ سے ان جملوں کو نکالتے ہیں۔ بائبل مقدس کہتی ہے تیری جیبھ، تیری زبان تجھے دوزخ میں بھی ڈال سکتی ہے اور تجھے خدا کے پاس بھی لے جا سکتی ہے۔ آپ منہ سے کچھ ایسے کلمے نکالیں جو نامناسب ہیں، کیا پتہ اسی وقت قبول ہو جائیں تو خداوند کہتا ہے پلوٹھے میرے ہیں۔ باپ ابراہیم سے کہا پلوٹھا میرا ہے، اسحاق کو میرے لیے کی کر دے قربان، کیا اس نے دریغ کیا؟ نہیں۔ لیکن آج وہ ہم سے آپ سے قربان کرنے کے لیے نہیں مانگتا، وہ صرف یہ کہتا ہے کہ ان کے اندر یہ خدا کا کلام ڈال دو، یہ زندگی کی روٹی نے کھلاؤ، یہ زندگی کا پانی نے پلاؤ۔ اس سے کیا ہوگا کہ یہ میرے پیروکار ہوں گے، یہ میرے نقش قدم پہ چلیں گے، نہ یہ نشہ کریں گے، نہ یہ گالی دیں گے، نہ یہ جھگڑا کریں گے، نہ یہ لڑائی کریں گے، نہ یہ چوری کریں گے، نہ یہ ڈکیتی کریں گے۔ ابھی کل ہی ریسنٹلی ہمارے ایک لڑائی ہوئی، تو ایسا ہوا کہ دیکھیں پٹھانوں کی اور کرسچنوں کی آپس میں لڑائی ہوئی، لیکن کس لیے؟ چلے وہ تو ایک غیر قوم ہے، لیکن ہمارے مسیحوں میں تو یہ کہا گیا کہ تینوں کو ایک تھپڑ بھی مارے تو دوسری گل بھی ہم نے برداشت نہیں ہے۔ یہ کلام تحمل اور برداشت لے کر آتا ہے۔ آپ کے میرے مسیح نے جب ایک تھپڑ کھایا تو کیا اس نے کوئی گالی دی پلٹ کے؟ کیا اس نے اس کو مارا؟ یا اس نے ہمیں کہا کہ پترس نے ایک کن وڈیا تسی دوجا ہی وڈ دو؟ نہیں۔ ہمارا خدا حلیمی کی ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ اپنے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اول درجہ یہ کلام خدا ہے۔ ڈبل نوکری کے چکروں میں کبھی مت رہیے گا، نوکری ایک کرو، ایک نوکری کے بدلے سمجھو 2-3 گھنٹے میں خدا کا کلام اپنے بچے نو دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کا بچہ پورے محلے سے الگ ہوگا، آپ کا بچہ پورے علاقے سے الگ ہوگا، آپ کا بچہ پوری کمیونٹی میں رشتہ داروں میں الگ ہوگا۔ اس کا چال چلن بتائے گا کہ ہاں یہ مسیح کا بچہ ہے۔ ورنہ دیکھیں ہمارے بچے کیا ہیں، یا تو منہ میں ماوا ہوتا ہے، یا کان میں بالی ہوتی ہے، یا پھر پتہ نہیں کتنے ٹیٹو ہے، اور جگہ جگہ نکڑوں پہ کھڑے ہوتے ہیں، چوراہوں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ غلطی کس کی ہے؟ جنہوں نے پیدا کیا ہے اس کو۔ عزیزو یاد رکھیے گا، یہ بچے ہی ہماری ذلت کا باعث بنتے ہیں، یہ بچے ہی ہمیں ڈھیروں برکتیں بھی خدا سے چھین کے دلوا سکتے ہیں۔ خدا نے ان کے ہاتھ میں ایسی قدرت رکھی ہے، بچوں کو کہتا ہے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ آسمان کی بادشاہی یہ آسمان کی بادشاہی کے وارث ہے۔ تو جو آسمان کی بادشاہی کا وارث ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو وہ آپ کو کیوں نہ دے گا؟ اپنے بچوں کو خدا کا کلام سکھائیں۔ میں بڑا خوش ہوتا ہوں ہمارے مسلمان بہن بھائی جب چھوٹے چھوٹے ان کے بچے سر پہ ٹوپی اور صبح صبح جاتے ہیں سفید شلوار قمیض میں، انہوں نے وہ قرآن شریف نہیں ہوتا، سپارے ہوتے ہیں، انہوں نے ایسے اس کو پکڑا ہوتا ہے اور جا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ حکم بائبل کا ہے۔ استشنا 6 باب پڑھیں تو اپنے بچوں کے ہاتھوں اور ماتھوں پر خدا کا کلام باندھ لینا، تاکہ دن رات انہیں اسی کا خیال ہو۔ دیکھیں اس پر انہوں نے عمل کیا، آج وہ ہم پر حاکم ہیں اور ہم نوکر ہیں۔ اور ہم کیسی نوکری کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔ وہ حاکم کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اس پر عمل کیا ہے، ہم نے اس پہ عمل نہیں کیا۔ تو دیکھیں ہمارے بچے بھی ان کے نوکر، ہم بھی ان کے نوکر۔ ہمیں کہا گیا کہ تو دینے والا ہوگا نہ کہ لینے والا ہوگا، تو دنیا کو قرضہ دے گا نہ کہ لے گا۔ لیکن عزیزو دیکھیں کیسی الٹا حساب ہے ہمارے ساتھ، کیوں؟ کیونکہ ہم نے خدا کے کلام کو رد کر دیا۔ خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، دن رات جب آپ کو ٹائم ملے 24 گھنٹے میں کم از کم ایک بار اس کو ضرور پڑھائیں۔
24 घंटे में कम अज कम एक बार इस कलाम खुदा को ज़रूर पढ़ाएं. یہ زندہ خدا کا کلام آپ کی نسلوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ زندہ خدا کا کلام آپ کی روحوں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ زندہ خدا کا کلام آپ کے ڈی این اے کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. یہ زندہ خدا کا کلام آپ کے پورے رشتہ داروں کو بدلنے کی قدرت رکھتا ہے. سو خداوند آپ کے ساتھ ہو. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں تاکہ زندہ خدا کے آگے ہم شکر گزاری ایک بار پھر سے